امریکی ایوان نمائندگان نے جنگ کے خلاف اور فوجی کارروائی کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی، جسے ٹرمپ کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے مذاکرات حتمی مراحل میں ہے، لیکن یہ مجھے کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے۔ یار تو آپ لوگوں کو سوال بھی نہیں بنانا آتا، سیدھا کہو امریکی ایوان نمائندگان نے مکو ٹھپ دیا ہے، چونکہ واقعی وہاں انسان بستے، انہوں نے مکو ٹھپ تھا کہ بس اسٹاپ اٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر امیج، اسٹیٹ سالیڈیرٹی، پروگریس یا امیج، یو کانٹ ڈو اٹ۔ اچھا اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، بہت ممکن ہے اپنی عزت بچانے کے لیے ٹرمپ نے خود یہ قرارداد منظور کروائی ہو کہ جی دیکھو مجھے تو میرے ہاتھ باندھ دیے ورنہ تو میں پھٹیاں ہی چک دیندا۔ دونوں پاسبلٹیز کو ذہن میں رکھو، دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ٹرمپ صاحب نے یہ قدم خجالت سے، ندامت سے، امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے خود کہ جی او دیکھو جی میرے لوگوں نے مجھے روک دیا، میں تو آئین کا قانون کا بڑا پابند ہوں، تو ورنہ میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا۔ دو رخ ہیں اس کے، لیکن جو بھی ہے یہ دنیا کے امن کے لیے ایک نیک شگون ہے۔ ہیٹس آف ٹو دوز امریکنز۔ یا اگر خود ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا تب بھی وہ قابل تحسین کہ چلو بندہ اپنی عزت بچان کھسیانا یا ہو کے نکل جائے، لیکن اس کا نتیجہ پازیٹو ہوگا۔ انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے کروایا ہے یا دونوں گھرانے مل کے کیتا ہے، ہر تین صورتوں میں یہ بنی نوع انسان کے لیے، پورے کرۂ ارض کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ سینئر جرنلسٹ عامر متین نے اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جب عوام نے بجلی کے لیے خود سولر لگوانے ہیں، پانی کے لیے ٹینکر اپنی جیب سے بھروانے ہیں، تعلیم اور علاج پرائیویٹ کروانا ہے، حفاظت کے لیے گارڈ اپنے رکھنے ہیں، تو پھر حکومت ٹیکس کس بات کا لیتی ہے جب سب کچھ خود کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ عامر متین کے لیے میری بہت سی دعائیں۔ یہ ملک ایسا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ موت ٹیکس لگا سکتے ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں کہ جو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دی زمین ایک قبر ملن لگا ہے بندہ، یہ برسا نو کہو یا چیلاں گداں نو پا دیں۔ وہ جیسے وہ نہیں کرتے، وہ خواب سائلنس آف ٹاور پہ مردہ پھینک دیتے ہیں، چیل کمے کا پتہ نہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ایک خاص ہمارے کمیونٹی ہے، مذہب جو بھی ہے، اس پہ لگا دیں گے۔ اگر یہ سورج کی توانائی پہ لگا رہے ہیں وہ تسی وہ مامے لگ دے ہو، کل یہ پھر ہوا پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ بتاؤ مجھے، یہ ٹیکسستان ہے۔ ٹیکسس میں تو کبھی وہ گنڈے پھرا کرتے تھے نا، کو بوائز، یہ ٹیکسستان۔ عوام کی کھالیں کھینچ لو، بوٹیاں نوچ لو، خون پی لو، ہڈیاں چچوڑ لو، اور بات سنو، ملک کا مطلب عوام ہوتے ہیں، ورنہ امیزون کا جنگل اس کو جنگل کہتے ہو، وہ پتہ نہیں صحرا ہے گوبھی ہے، پتہ نہیں کیا اس طرح کا صحرا ہے۔ دریا، زمین، جنگل، کھیت کھلیان یا فلانا یہ ملک نہیں ہوتے، چشمے، پہاڑ، فلانا۔ ملک عوام ہو جہاں انسان بستے ہیں، لیکن یہاں تو انسان نہیں، عام آدمی کو اس بری طرح مار رہے ہو۔ اس طرح تو گورے نے بھی نہیں کیا، خدا کی قسم، گورے نے تمہاری کئی غلاظتوں سے جان چھڑائی۔ بر صغیر کا محسن ہے گورا، یہ دوسرا رخ ہے تصویر کا۔ ہندوؤں میں انسان ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہم نے صدیاں ساتھ گزاری، میں ہمیشہ عجیب میں فیل کرتا ہوں، شوہر مر گیا، جوان سال بیوی پیچھے بچے ہیں، اور ستی کی رسم ہے، اس کو بھی چتا میں ساتھ گھسا دو۔ چپیڑے مار مار کے انہوں نے اس ملک میں کچھ سسٹم لائے، فلانا سر پیر، جس کی نکالی آج بھی کر رہے ہو۔ اور تواڈے کول تے اپنے کسی عہدے دار دا نام نہیں ہے، چیف سیکرٹری، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سیکرٹری فلانا، ایس ایچ او، انسپیکٹر، کون ہو تم؟ می لارڈ، یہ ان کی ٹریڈیشن ہے۔ می لارڈ کا مطلب کیا ہے؟ سوری، ان کی ٹریڈیشن ہے۔
وہ چلے گئے لیکن وہ موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے چند خوبصورتیاں بھی تھی، وہ چلی گئی. سب بدصورتی، ریلوے دے گئے، فلانا دے گئے، اریگیشن سسٹم دے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ دے گئے، بے شمار ٹنلز دے گئے. لوگ کیسے تھے؟ یہاں رواج بنایا ہوا ہے، ہر وہ گالیاں، وہ فلانا تو غاصب تھے. آ جائے ہو جائے غاصب. مینوں نہیں چاہیے وزیر اعظم، مینوں شیر شاہ سوری دے دیو. ڈکٹیٹر تو پھر کوئی آگا پیچھا کوئی ماڑی موٹی کرتا ہے، وہ مجھے نہیں چاہیے. مجھے سیدھا سیدھا بادشاہ دے دو. یہ فضول بات. یہ تو حکمرانوں نے، بادشاہوں نے، سلاطین نے نہیں کیا. سبحان اللہ. ابھی بتایا نہیں آدم خور نظام کا نوحہ کتنے سال پہلے. یہ میرے ایک کالم کا عنوان تھا، تو میرے پبلشر نے کہا کہ صاحب اے کر رہا ہوں. میں نے کہا، اور اس پہ یہ اس کتاب پہ جو ٹائٹل دیکھو اس کا کلوز اپ میں، یہ سمبل ہے پھانسی گھاٹ پہ. جی. یہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ سمبولک ہے، یہ پوری آبادی ہے. کھا گئے. شاباش. عامر متین نے بڑی خوبصورت، بڑا بنیادی سوال اٹھایا، لیکن یہ پتہ نہیں اس منحوس گھڑی میں کیا ہوا، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں بار بار، اس ملک کا اگر مقدر بدلنا ہے تو وہ افقی عمودی تبدیلیاں، جوہری بنیادی تبدیلیاں، اور کوئی ایسا شخص، وہ چاہے شیر شاہ سوری آ جائے قبر سے، جو ان کے پیٹ پھاڑ کے نکالے اندر سے، سارے قرضے اتر جائیں گے ایک ہفتے. لیکن جیلاں تے اے سی لگے تے فلانا ٹمکانا نہ. ایس ایچ او، اور یہ ٹاسک ایس ایچ او کو دو. اسے کہو 72 گھنٹے میں اعترافی بیان چاہیے. دیکھو کیسے نہیں ہوتا. لیکن نہیں، بس اس بگول تے کچھ نہ بول. میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے واش روم میں مبینہ طور پر ایک بچے کی پیدائش کا چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا. بتایا جاتا ہے کہ میٹرنٹی وارڈ میں بیڈ کی عدم دستیابی کے باعث یہ واقعہ پیش آیا. تاہم انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی. یہ کہتے مینوں اعلیٰ سطحی کمیٹیاں تو بڑی نفرت ہے. ایوری ٹرم سن کے نا متلی ہوتی ہے. کیا وہ یہاں تو رکشوں میں عورتیں بچے جنتی ہیں، بالکل جب کچھ بھی نہیں رہتا پلے تو رکشے جو وہ جاندی ہیں ہسپتال کے، پتہ نہیں پھر کتوں کی بیچ کے تے ہسپتال دا خرچہ دیتے ہیں کہ 11 تھا، اور جب کوئی آپشن ہی نہیں رہتا ڈلیوری رکشے میں ہو جاتی ہے. پڑھا نہیں کئی بار تو کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ سارا کچھ امیر سے امیر تر دیا جاگیراں نہیں مکدی. اچھا، تو بہرحال نئی نسل ماشاءاللہ اچھا شگون ہے، بیت الخلاء میں تشریف لا رہی ہے، اور یہاں سے اٹھ کے پھر وہ خلاؤں کو تسہیل ستاروں پہ کمندیں ڈالیں گے. علامہ اقبال کو بہت خوشی ہوگی جنت میں، وہاں بھی وہ شاعری مزید کریں گے کہ دیکھا میں نے کہا تھا. بہتر ہے وہ ستاروں پہ ڈالیں گے. وہ مثلا یہ جو بچہ یا بچی وہاں پیدا ہوئی ہے، یہ ستاروں پہ کمندیں ڈالے گا. گھبراؤ نہ تم. اور سمبولک بات ہے، وہ باہر بھی پیدا ہوتی تو وہ بھی بیت الخلاء ہی ہے، چونکہ خلا ہے ہر طرف، جہاں بھوک ننگ بنیادی ضروریات زندگی ختم. دس از دی گریٹسٹ فیلئر. جنگ میں ہار جیت ہو جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن معاشرہ معیشت سے نکلا ہے جہاں اس کی منصفانہ تقسیم ہو. یہاں ہے تو یہ معاشرہ ہی نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ جو مرضی نام دے لو.